What is tasmiya? What is tasmiya? تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ رپیٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم is called tasmiya. Is called tasmiya. And what is the meaning of tasmiya? تسمیہ کا کیا مطلب ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. انگلش میں میرے ساتھ میننگ ریپیٹ کریں. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. This is called tasmiya. This is called tasmiya. What is tasmiya? Bismillah is called tasmiya. آج ہم پڑھیں گے پہلا کلمہ. تو میرے ساتھ اور میرے پیچھے یہ کلمہ ریپیٹ کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. There is none worthy of worship except Allah, and Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Instead of this, if you want to use a simple English, you can even use that, like there is no God but Allah, and Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. دوسرا کلمہ شہادت. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ I bear witness that there is no God but Allah, the one alone, without partner. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his servant and messenger. I bear witness that there is no God but Allah, the one alone, without partner. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his servant and messenger, is his servant and messenger. Dua for appreciation is MashaAllah. What is the dua of appreciation? ماشاءاللہ۔ جب بھی ہم کسی کو کام اچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کی کچھ اچھی چیز لگتی ہے، کوئی اس کا کام اچھا لگتا ہے، تو ہمیں آگے سے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ میں اضافے کے لیے ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اسے ہم دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ My Lord, increase me in knowledge. My Lord, increase me in knowledge. یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے ہمارے علم میں انکریز آ جاتا ہے، ہماری نالج زیادہ ہو جاتی ہے اس دعا سے۔ اور جب ہمیں چھینک آئے تو ہمیں آگے سے کیا کہنا چاہیے؟ پہلے تو ہمیں اپنا فیس کور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے چھینک سے جراثیم دوسروں کے اوپر مت جائیں۔ اور ہم نے آگے سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور یہ ہم نے ہر حالت میں کہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کہنا ہے جب بھی آپ کو چھینک آئے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور جب بھی آپ یہ دیکھو کہ کوئی کسی اور کو چھینک آ رہی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ اس سے ہم دوسرے بندے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے آپ جب بھی چھینک آئے گی تو ہم نے الحمدللہ پڑھنا ہے، اور جب کسی اور کو چھینک آئے اور ہم دیکھیں تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ سوال نمبر 1، ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ جواب میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب میں ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو عرب کے شہر میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ والد، فادر، ٹھیک ہے، ابو کا۔ حضرت عبداللہ، ان کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ والدہ کون ہوتی ہے؟ مدر، ماما، اوکے۔ سو میرے ساتھ جواب ریپیٹ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، حضرت آمنہ تھا، ٹھیک ہے۔ اردو کی بک میں آج ہمارے پاس پیج نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں سرکل دیا ہوا ہے اور اس سرکل کے اندر ڈیفرنٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے کیا تلاش کرنا ہے، الف کو تلاش کیجئے۔ الف کو ہم نے تلاش کر کے اس کے نیچے ڈیش لگائیں، جیسے ایک انہوں نے لگائی ہوئی ہے ڈیش، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے باقی ورڈز دیکھنے ہیں اور ان میں ہم نے جہاں پہ بھی الف لکھا ہوا ہے ہم نے ڈیش لگانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جیسے فرسٹ ورڈ ہے امی، اس کا الف کہاں ہے؟ شروع میں، تو ہم اس کے نیچے ڈیش لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابو، الف شروع میں۔ تالا، الف کہاں ہے اس میں؟ تے، الف، لام، الف، تو اس میں 2 دفعہ الف ہے، ٹھیک ہے، تے کے بعد اور لام کے بعد، ٹھیک۔ اب اس میں اب الف ان دونوں حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ باجا، باجا۔ چمچہ، چمچے میں کوئی الف نہیں ہے۔ دیوار، الف درمیان میں آ گیا۔ سورج، کوئی الف نہیں۔ انار، شروع میں الف۔ پنکھا، اینڈ میں الف۔ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ الف شروع میں بھی آ رہا ہے، الف حروف کے درمیان میں بھی آ رہا ہے اور الف آخر میں بھی آ رہا ہے نا۔ تو آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے شرارتی نو یاد کیے تھے، ریممبر؟ شرارتی نو کتنے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے پہلے حرف کون سا تھا شرارتی نو میں؟ الف۔ کون سا حرف تھا؟ الف۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ شرارتی نو کون سے ہوتے ہیں؟ شرارتی نو وہ حرف ہوتے ہیں جو الفاظ میں کبھی شروع میں آ جاتے ہیں یا کبھی درمیان میں آ جاتے ہیں یا کبھی آخر میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دے آر دا ڈانسنگ حروف، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی بھی ایک فکس جگہ پہ نہیں آتے، یہ کبھی الفاظ کے شروع میں آئیں گے، کبھی آخر میں آئیں گے اور کبھی درمیان میں آئیں گے۔ الف جب شروع میں آئے گا تو وہ علیحدہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ درمیان میں یا آخر میں آئے تو وہ کبھی جڑا ہوا ہوگا یا کبھی اکیلا ہوگا۔ سو دس از دا کانسیپٹ آف دا ڈے۔ آپ اس کو ہائی لائٹ کرو گے، انڈر لائن کرو گے جیسے میں نے کیا، اور اس کے بعد آپ پیج نمبر 14 کریں گے۔ دس از ٹریسنگ پیج، آلریڈی ورڈز لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو ٹریس کر کے سبمٹ کروا دیں۔ ورک بک میں آج ہمارے پاس کام یہ ہے کہ ہم نے آدھی اشکال ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہو آدھی اشکال، ٹھیک ہے۔ اس آدھی اشکال کو ہم نے الف کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ الف کے ساتھ، اور جب ہم جوڑیں گے تو ان کی یہ شکل آ جائے گی، جیسے دیکھیں سین
کو हमने अलिफ के साथ जोड़ा तो क्या बना, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शा, स्वाद अलिफ सा, ज़ुआद अलिफ ज़ा, तोएं अलिफ ता, ज़ोएं अलिफ ज़ा, आइन अलिफ आ। आपने इसी तरीके से काम करना है। आपने एक 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहले आप ये वाला काम उस पर लिखोगे और उसके बाद आप उसको जोड़ के सेकेंड कॉलम में लिखोगे। थर्ड कॉलम में आपने दोबारा, फोर्थ कॉलम में आपने दोबारा लिख के प्रैक्टिस करनी है। So this is your work today. In written work today we have हरूफ को छोटी और बड़ी से जोड़ना। तारीख सबसे पहले रिवाइज करेंगे 2 सितंबर 2020। 2 का मुंह राइट हैंड साइड पे होगा, दिस इज़ योर राइट हैंड, फाइन। जमात का काम और दिन कौन सा है आज, बुध। बुध। हरूफ को छोटिए और बड़िए से जोड़ना। आप देख सकते हैं मैंने कॉलम्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक साइड पे मैंने हरूफ वो लिखे हैं जिनको मैं छोटे के साथ जोड़ूंगी, और इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे मैंने वो हरूफ लिखे हैं जिनको मैं बड़ी से जोड़ूंगी। ठीक है, अब ध्यान से बच्चे आप लोग देखो कि मैं कैसे क्या काम कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास है बे। जब हम बे को छोटी के साथ जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, बे की आदि अशकाल को हम छोटी से जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा, बे छोटी है बी, जीम छोटी है जी। दाल की कोई आदि अशकाल नहीं होती इसलिए दाल ऐसे ही रहेगा और उसके साथ हम छोटी लिख देंगे। दाल छोटी है दी। रे की भी कोई आदि अशकाल नहीं होती इसलिए रे को हम इसी तरह लिख के छोटे के साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, रे छोटी है री। सीन छोटी है सी। स्वाद छोटी है सी। आइन छोटी है ई। फर्स्ट कॉलम आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक हो गया। अब हम इस कॉलम पे आएंगे और इन हर्फ को हम किससे जोड़ेंगे, बड़ी ए से। तो हमारे पास पहले है पे, तो पे की आदि अशकाल को हम बड़ी ए से जोड़ेंगे। पे बड़ी ए पे। लाम बड़ी ए ले। शीन बड़ी ए शे। मीम बड़ी है में। नून बड़ी है ने। फे बड़ी है फे। और आखिर हमारे पास वर्ड है काफ, हर्फ है काफ। काफ बड़ी है के। तो रिटन वर्क में आज हमारे पास ये काम है।